السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام۔ مرد گھر میں بڑی پردانشین رشتہ دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاولنچروں کی معاولنچی سے، ان برتکاریوں کی برتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے جو ترکی میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، جو ذہنوں کو خراب کر کے رکھا اسرائیل اور امریکہ، جو ایک آتنکی حملہ کیا استنبول ترکی میں، جس سے 4 جان بحق ہو گئے، جو شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ ٹوٹل 23 آدمی تھے، 23 میں سے 4 تو شہید ہو چکے ہیں اور باقی کے زخمی ہیں۔ بہرحال ترکی نے پوری کمپلیٹ معلومات حاصل کر لی، اور جتنا یہ لوگ گھنونی کھیل کھیلے تھے، جو منصوبے بنائے تھے ترکی کو تہس نہس کرنے کے، وہ سارے سازشیں فاش ہو چکے ہیں۔ وہ اس پہ سے پردہ اٹھ چکا ہے، پردہ فاش ہو چکا ہے۔ اسی درمیان آج رجب طیب اردگان نے ایک ایمرجنسی دورہ کیا، جس سے کہ تمام ممالک کو جو کہ ساودھان اور ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا، اپنی خود حفاظت کرو، کیونکہ میں تو اسرائیل کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں اس کے اوپر کچھ کروں گا تو وہ ہو سکتا پلٹ کر کچھ کرے گا آپ لوگوں کے اوپر، اس لیے آپ لوگ ساودھانی برتو، ان کا یہی کہنا تھا۔ اور جو ہو سکتا اگرچہ تم لوگ کو اگرچہ چاہیے ہمارے جنگی فوجی وغیرہ، اگرچہ کون سی بھی چیز کی مدد ہو جس کے لیے، تو ہم ترکی اویلیبل ہے، دستیاب ہے، یہ کہہ دیا۔ رجب طیب اردگان نے یہ بھی کہا ہے اگرچہ اس نے ویسی کوئی نجیس اور نیچ حرکت کی تو اس کو بالکل صاف کر دیا جائے گا، اس کو بالکل اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اس کو زمین سے مٹا دیا جائے گا، یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ اس نے گندگی جتنی پھیلانی تھی پھیلا دی، جتنے جو حرکتیں نجیس کرنی تھی وہ کر لی۔ اس نے اپنی شیطانیت کو اتنی بری طریقے سے جو کیا ہے، اس نے ضعیف عورتوں کے اوپر، ضعیف لوگوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر۔ اب یہ اس کا وقت آ چکا ہے کہ اس کو زبانی تو ہم نے بہت سمجھایا، لیکن یہ جب تک اس کی پیٹھ لال نہیں ہوئی، جب تک اس کی جی پہ پڑا نہیں، جب تک اس کے پچھواڑوں پہ پڑا نہیں، جب تک اس کی اوقات اس کو دکھائی نہیں جاتی، جب تک یہ سدھرنے والا نہیں ہے، باز آنے والا نہیں ہے۔ اور اس نے جو حرکت ترکی میں کی وہ تو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگرچہ یہ ٹائم پہ ہم نظر انداز کر کے خاموشی اختیار کریں تو یہ دوبارہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نیچ لوگوں کا، ان کی ذات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ کہہ کر رجب طیب اردگان نے سعودیہ کے محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی، جو کہ ایک چھوٹی سی کلپ میں رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو، ان کی ملاقات کی، دونوں کی جو ملاقات ہوئی۔ اس میں محمد بن سلمان نے کہا جو آپ کو مناسب لگتا، جو آپ کو واجب لگتا، جو آپ کو بہتر لگتا، آپ کے ہر وہ فیصلے کے ساتھ سعودی حکومت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو جو چیز کی تعاون چاہیے وہ ہمارے سے ملے گا۔ تو رجب طیب اردگان نے ہنستے ہوئے یہی کہا پیار سے کہ صرف آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور میرے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیے، باخر کا کام میں کروں گا۔ رہی بات، پہلے ہی ترکی فوجی یہ سنبھال چکے ہیں، سعودیہ میں مسجد نبی اور حرم شریف سنبھال چکے ہیں، اور آج سے صحیح معنوں میں، ایک معنوں میں جو ہے سو اس کی حفاظت کی ذمہ داری صحیح معنوں میں آج لے لی گئی ہے، کیونکہ اب ہو سکتا آج رات میں یا کل کسی حال میں ترکی اسرائیل کے اوپر بمباری کرے گا۔ ہو سکتا بڑے کو بھی، بڑے ان کے بڑے ابا کو بھی نشانے پہ لے لے ترکی، کیونکہ ترکی خاموش بیٹھنے والا دیش نہیں ہے۔
ترکی خاموش نہیں بیٹھتا، کیونکہ یہ جلدی اتار دیتا ہے، وزن زیادہ سنبھال نہیں سکتا وہ، نہ زیادہ رکھ لے کے پھرتا ہے. تو اسی لیے اس نے ایک ایمرجنسی دورہ کیا، کویت بھی پہنچا، دبئی بھی پہنچا، سب سے پہلے سعودیہ پہنچا. پہنچ کر یہی بات کہہ دی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ اس کے متر دیش ہے، یہ اس کے چھوٹے بھائیاں ہیں، اس لیے بتانا یہ لوگوں کو بہت ضروری ہے. جو کہ ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو سکتی بول کے ایک دورہ ایک ہی دن میں 4-5 ملک کا دورہ کیا اس نے، سب جگہ ایک 15-20 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دیے. اس کے بعد یہ بتا کر اپنے مشن پہ، اپنے کام پہ نکل گئے، اور اپنے جو لیفٹیننٹ جو کرنل سے بڑے جو ملٹری کے، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی رجب طیب اردگان نے، ان کی تیاری کے بارے میں اور کہاں تک صحیح رہے گا ان کے اوپر حملہ کرنے کے بعد کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ پلٹا کے کچھ کارروائی کرے تو کہاں تک بچاؤ ہوگا، اور کون سے دیش اس کے لپیٹے میں آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت ہوئی. اور اس کے مد نظر یہ بہت گمبھیر مسئلہ بنا یہ، اور کافی دلچسپی سے یہ بات چیت چلی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. یہ ہونا بھی چاہیے بھائی. خاموش کیوں بیٹھے؟ یہ لوگ اتنی نجیز حرکت، نیچ حرکت، ذلیل حرکت کرنے کے بعد ان کو اگرچہ نظر انداز کیا گیا، ان کو اگرچہ ہم خاموش بیٹھے تو یہ لوگ ایسی حرکت یہ دوبارہ کر سکتے ہیں. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، اور کرے سو کرے. یہ لوگ سارا کچھ معلوم ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ لوگ شام کی اس تنظیم کے اوپر انگلی اٹھائی انہوں نے، اور اٹھائی تو اٹھائی، صرف یہ بھی نہیں اٹھائے کہ یہ بھی نہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہے سو بس تمہارا اشارہ چاہیے، ہم جو چاہے ہم کر دیں گے، وہ کر دیں گے تمہارے لیے، ہمارے یہ حاضر ہے وہ حاضر ہے. کس طریقے سے یہ گندی راجنیتی کر رہا ہے امریکہ؟ کس کو دکھا رہا ہے یہ؟ ارے اب تیرے بھامٹے باتوں میں بانے والا کوئی بھی نہیں ہے، سب ہوشیار ہو چکے ہیں اور سچائی جانتے ہیں. تیری اوقات کا بھی پتہ ہے، تیری طاقت کا بھی اندازہ ہے. تو خود دوسروں کے ٹکڑوں پہ جینے والا، تیری اپنی کچھ اوقات نہیں ہے، لیکن حماقت کے باتیں تو تمہارے رگ رگ میں وسے بھی ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، جتنا ہو سکتا ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.